کنٹراسٹنگ کا ایک پرنسپل ہوتا ہے جب آپ میوچل رسپیکٹ اور میوچل پرپز. میوچل رسپیکٹ میں یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے, آپ کو ان کا رسپیکٹ اور ریگارڈ کو نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنی آئی برو کو ریز نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنی ٹون کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے ایون دو اگلے گلٹی ہیں یا نہیں. آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے ان سے بات کرنی ہے تاکہ آپ ان کو گلٹی قرار دے دیے اگر آپ نے مائنڈ میں, پھر آپ اپنے بیہیویئر سے پروف کر ہی دیں گے کہیں نہ کہیں کہ آپ نے مان لیا ان کو. ٹھیک ہے. پھر میوچل پرپز کو انوینٹ کرنا ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں تو میوچل پرپز نہیں رہتا. اگر ہم صرف اپنے مقصد کی بات کریں گے اور اس میں آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ دیر از نو وے ادر اراؤنڈ, ٹھیک ہے نا, مجھے اپنی مقصد کی بات کرنی ہے بائی ہک اور بائی کروک, یا تو میں ان کو ہرٹ کر کے کر دوں, یا جس طرح بھی سینڈوچنگ کی جو ٹیکنیک تھی, ایک کمپلیمنٹ لگایا اپنی بات کی اور پھر ایک اور کمپلیمنٹ لگا کے اپنی بات آگے کر دی, جو کہ بالکل ہائیلی ڈس ریگارڈڈ چیز ہے, مینیپولیٹو اور انسلٹنگ ہوتی ہے اگلے انسان کے لیے. تو ہمیں پرپز کو میوچل رکھنا چاہیے وین ایور وی آر کنفرنٹنگ سم ون. اس میں اس سے پہلے ہم نے ایک پڑھی تھی کانٹراسٹنگ کی ٹیکنیک, کہ کانٹراسٹنگ کیا ہوتا ہے. جب آپ میوچل پرپز میں ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. جب آپ نے ایک اوپینین اسٹیٹ کیا ہے تو آپ اس میں واٹ ناٹ, ڈونٹ, ڈو اور دے. اب ڈونٹ کیا ہے کہ آپ کیا انٹینڈ نہیں کر رہے. جب آپ نے ایک امپلائر کو بتایا کہ میں نے آپ سے میٹنگ کرنی ہے, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, یا آپ نے کسی سے بھی کہا ہے انہوں نے آپ کا پرومس توڑا اور وائلیٹ کیا اور آپ ان سے کہا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے ابھی بیٹھ کے, تو آپ اس میں کلیئرلی انٹینٹ بتائیں گے کہ اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ انٹینٹ کیا ہے آپ کی, تو وہ غلط پرسیو کر سکتے ہیں وہ اس چیز کو, اور وہ اپنے بیک اسٹیپ پہ جا کے فوراً سے پہلے ڈیفینسو ہو سکتے ہیں یہاں پہ. تو آپ کو بڑی کلیئرلی ان کے ساتھ یہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور مقصد کیا نہیں ہے, یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے بیسکلی. جب آپ ان کے ساتھ یہ پراسپیکٹ کلیئر کر لیتے ہیں تب آپ کو آسانی ہوتی ہے. اور اگر آپ کی پرپز خراب ہونا شروع ہو گئی اور رسپیکٹ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے, سیفٹی ایٹ رسک آ گئی ہے, تو اس طرح کنٹراسٹ کی ٹیکنیک یوز کر کے کہ آپ کیا انٹینٹ کر رہے ہیں اور کیا انٹینٹ نہیں کر رہے ہیں ڈیسائڈ کر لیتے ہیں, اور یہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. اس سے آپ کنورسیشن میں, کنفرنٹیشن میں واپس آ جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈی ٹریک ہو رہے تھے, ڈی ریل ہو رہے تھے, اس میں آپ کو بینیفٹ مل گیا, آپ واپس آ گئے اور اب دوبارہ بات شروع کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کا جو پرپز تھا اسی کے اوپر بات ہوگی, رسپیکٹ بھی قائم دائم رہے گی. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ سب تو کر کے دیکھ لیا, پھر اس میں اپنا شیئر یور پاتھ, کہ میں نے اپنا پاتھ کیسے شیئر کرنا ہے. تو ہم لوگ اس بارے میں جب بات کرتے ہیں, ہم اپنی سائڈ آف دا اسٹوری کیوں ہم ہمیشہ سیف رکھتے ہیں, ہم فیکٹس کو صحیح سے بیان نہیں کرتے تاکہ اگلا انسان گیسنگ میں چلا جائے. اور جب ہم کرتے ہیں اور اس میں کنکلوژن ہوتا ہے کہ کسی نے میرے سے بات کی ہے, میرے سے میٹنگ ہوئی ہے, میرے سے کوئی چیز انہوں نے ڈسرسپیکٹ کر کے وائلیٹ کی ہے کوئی چیز, تو ہم نے فوراً سے پہلے ٹیگ لگا دیا, لیبل لگا دیا, کنکلوژن کہ یہ انسان تو ہے ہی جھوٹا, یہ انسان کبھی بھی اپنے وعدوں کا پورا اترا ہی نہیں ہے. اب یہ کنکلوژن ہے, یہ سٹوری ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی تھی اور وہ کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے, وہ فیکٹ تھا جو آپ نے پوری ایکسپلین کرنی ہے. کہ میں نے آپ سے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ رات 9 بجے آپ میرا کمرہ صاف کریں گے, پر رات کے 9 بج چکے ہیں اور اب تک میرا کمرہ صاف نہیں ہوا. یہ ہے فیکٹ. فیکٹ یہ نہیں کہ آپ کام چور ہیں. یہ کنکلوژن اور ایک سٹوری کی طرح ہے کہ آپ تو کام چور ہیں, آپ کو کمرے کا کہا گیا تھا, وہ اپنے کمرہ صاف نہیں کیا. جب آپ نے لیبل لگا دیا نا کسی کے اوپر, تو وہ انسان آپ کی بات نہیں سنے گا. یہ غلط کیا آپ نے. آپ نے اس طرح اپنی ورڈنگز کو زیادہ اچھا بہتر چوز کرنا ہے. کنفرنٹ کرتے ہوئے آپ کسی سے بھی کوئی بھی مشکل بات کر سکتے ہیں ان ورڈز کو اور ان ٹیکنیکس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. آپ دیکھیں گے جب آپ ان چیزوں کو اپنی باتوں میں یوٹیلائز کر رہے ہیں, سیفٹی بریچ نہیں ہو رہی ہے, سیفٹی کو مینٹین کر رہے ہیں, میوچل پرپز رکھ رہے ہیں, اگلا انسان بھی آپ کی کنورسیشن میں رہے گا, وہ آپ کی بات کو سنے گا بھی اور اس کا فیڈ بیک کو بھی پازیٹیو لے گا, نہ کہ نیگیٹیولی. ٹھیک ہے. اب ہم نے جب شیئر یور پاتھ کرنا ہے, اس میں ہم نے سب سے پہلے فیکٹس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ایونٹ اٹ سیلف ہوا کیا تھا, کیا بات تھی. اس میں ہم نے آئیں بائیں نہیں ہونا, یعنی دوسری سٹوریز کور اپ نہیں ڈالنا, اس کو اور زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا. جو اٹ سیلف چیز ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم ادرس کو ڈارک میں رکھتے ہیں بہت زیادہ. جب ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا اسٹوری, تو ہم ایک سائڈ پہلو جو ہے اس کو ڈارک رکھتے ہیں, اور صرف جس پہلو میں دوسرے پہ بلیم آ سکے وہ پہلو ہم لوگ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں. تو اپنی سائڈ آف دا اسٹوری بھی آپ کو بتانی چاہیے, آپ کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کرنا چاہیے what was going on, what has happened, اور اس کو کس طرح کر سکتے ہیں. ایسے ہے کہ اب آپ نے کمٹ کرنا ہے ٹو سیک اے میوچل پرپز. میوچل پرپز آپ لوگ کس طرح بنا سکتے ہیں, اس میں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بیسکلی چیز تھی, گول
آپ لوگوں کا سیم ہونا چاہیے. ریوزٹ دا اسٹریٹجیز رسپانس اسٹریٹجیز. اس میں آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک گول ہے آپ کا سیم کہ آپ لوگ مووی دیکھنا چاہتے ہیں, بٹ وہ مووی دیکھنے کے لیے ایک سنیما جانا چاہ رہے ہیں آپ کا پارٹنر, اور آپ گھر پہ بیٹھ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر ہیسل ہے اور آپ ابھی آفس سے آئے ہیں. مقصد کیا ہے؟ ٹائم اکٹھے اسپینڈ کرنا ہے. تو آپ نے وہاں پہ اسٹریٹجی کو ری انوینٹ کیا, آپ نے پرپز سیم رکھتے ہوئے اسٹریٹجی کو ری انوینٹ کیا کہ ہم ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ہماری بڑی بزی لائف ہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں پر آپس میں ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو نکال کے ری پرپز کیا ہم نے دوبارہ, اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں, لانگ ڈرائیو پہ کینین پہ, جہاں پہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو گیا اور ہماری اسٹریٹجی, یعنی آپ کو یہ تھا کہ آپ کی سٹی کی ہسل اینڈ بسل میں نہیں جانا آپ. ٹھیک, پھر آپ نے انوینٹ کیا میوچل پرپز کو. انوینٹ کیسے کرتے ہیں میوچل پرپز کو؟ کہ آپ لانگ ٹرم پلان دیکھتے ہیں. آپ کا جو پرپز ہوتا ہے کبھی بھی شارٹ لیو نہیں ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بس ابھی اپنی بات کر لوں, میں اپنا لیش آؤٹ جو میرے دل میں غبار ہے, جو میری ابھی دماغ میں بات پھنسی ہوئی ہے, میں یہ بات کر لوں, بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. اکثر اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ کیا ہوگا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اس کا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ کیا ہوگا, what do I want for myself, what do I want for others and what do I want from this relationship, اس چیز کو اگر ہم نے مائنڈ میں رکھا ہو تو کنورسیشن اور کنفرنٹیشنز بہتر ہوتی ہیں بہت زیادہ. ہم لوگوں کو یہ چیز مائنڈ میں رکھتے ہوئے آگے کرنا چاہیے بات, اور ہم لوگوں کو اپنی اسٹیٹ جو ہے پھر کرنی چاہیے چیز. پھر جو ہے آپ نے جب اسٹوری اسٹیٹ کی اپنی, اب آپ ویٹ کریں کہ اگلا بھی اپنی اسٹوری بتائے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگلے کی اسٹوری سنتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگ اپنے مائنڈ میں جو بات ہے وہ کر کے تو ہم وڈرا کر لیا. از دیٹ ناٹ؟ اسی طرح ہوتا ہے نا موسٹلی کہ ہم نے اپنی سائڈ آف دا اسٹوری بتائی, اس کے بعد بس یہ ہم نے ان کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں سنیں گے, ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے, اور ہم لوگ اٹھ کے کہہ دیں گے بس یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ میں نے اسی وقت یہ بات کرنی ہے اور ابھی یہ بات کر کے ہی اٹھنا ہے, اس سے بات خراب ہوتی ہے, بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو اگلے کی پرسپیکٹیو کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے. ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے ویئر از دا کنورسیشن اور کنفرنٹیشن ہیڈنگ ٹوورڈس. ہم لوگ اگر یہ مائنڈ میں دیکھ رہے ہیں, اس چیز کو آپ نے بڑا کانشیسلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, پٹ کرنی پڑتی ہے, اور ایلس ہم لوگ باتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, اور بہت ایزیلی وہ کنفرنٹیشن جو ہے ایک نان کنفرنٹیشن میں ختم ہو سکتی ہے. ایک کروشل کانورسیشن ایک آرگیومنٹ کی طرف لیڈ کر سکتا ہے, جہاں پہ نیکسٹ پارٹی جو ہے وہ ڈیفینسو ہو جائے گی یا اوفینسو ہو سکتی ہے. ہم نے سائلنس اینڈ وائلنس کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ سائلنس فالوڈ بائی ہوتی ہے جہاں پہ آپ ماسکنگ کرتے ہیں, اوائڈنس کرتے ہیں اور وڈرا کر لیتے ہیں, اور وائلنس کے اندر آپ کے پاس کنٹرولنگ, مینیپولیشن اور اس کے بعد لیبلنگ اور اٹیکنگ آ جاتی ہے کہ آپ یا تو کنٹرول کرنا چاہیں گے آپ اپنا لیبل. تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہی کسی کنورسیشن کو آگے لے کے چلنا چاہیے, اور ہمیں جب کنورسیشن آگے لے کے چلنی ہے تو ہمیں اس کے اینڈ پہ کویشچن رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ میں آج یہ کنورسیشن کر رہا ہوں, میں نے یہ پرپز میرا تھا, ہم نے ایک انوینٹ کیا, ہم نے بات کی, کنفرنٹیشن کی, کنفرنٹیشن کے بعد پہ ایک کویشچن چھوڑ دینا. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے, میں نے آپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے یہ کام خراب کیا, آپ نے رات کو 9 بجے کمرہ صاف کرنا تھا, کمرہ صاف نہیں ہوا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تھا یا کوئی چیز تھی یا کوئی امپورٹنٹ کام آ گیا تھا جس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا. اب آپ نے ایک کویشچن کے ساتھ چھوڑ دیا. ہم اس چیز کو بہت زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں کہ ہم ایک کویشچن نہیں چھوڑتے اینڈ پہ. یہ جو اینڈ پہ ہیلدی کویشچن چھوڑنا ہوتا ہے یہ اگلے کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, جس سے وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہوا کیا تھا, اور وہ پھر اپنی سائڈ آف دا اسٹوری پوری صحیح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ واز دیر ریئلی اے ریزن بیہائنڈ دس, یا ان کے مائنڈ سے اسکیپ ہو گئی تھی یہ چیز, یا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم لوگوں نے جب ڈسکس کرنا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو بڑے سیفٹی کو ہم لوگوں نے کبھی بریچ نہیں کرنا. سیفٹی بریچ ہوگی, سائلنس یا وائلنس میں چلے جائیں گے. میوچل پرپز, میوچل رسپیکٹ, آپ کو اپنی آپ کو ری انوینٹ کرنا آنا چاہیے اپنا پرپز, اپنی رسپیکٹ کو اسٹیبلش. میوچل جو رسپیکٹ ہوگی وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کرپ کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں جس سے آپ کی میوچل پرپز جو ہے اسٹیبلش رہے؟ ایکسکیوزز نہیں, ہم اسی بارے میں پرپز کے اوپر ہی رہتے ہوئے بات کریں گے, پر پرپز کو ری انوینٹ کریں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمپنی کے اوپر ہم جو پریزنٹیشن دینے چاہ رہے تھے یا جو ہم کام کرنا چاہ رہے تھے, تو میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام جو ہے انفینشڈ ہو, انپریسیڈنٹڈ ہو. میں اس میں بہت اچھے طریقے سے کام کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے اور انفارمیشن گیدر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ ضائع نہ جائے. تو اس لیے
مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی اور اس ٹاسک کو کمپلیشن کرنے میں ٹائم آ گیا جس کی وجہ سے ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہوئی. جب آپ ان کو یہ بات کریں گے آپ نے پرپز کو ری انوینٹ کیا, آپ نے پرپز نہیں ہٹایا, پرپز یہی تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا ہرگز مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ, میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمپنی کو کبھی بھی نقصان نہ آئے, ہمارا پرپز یہی ہے نا. کیونکہ اگر آپ وہ میٹنگ میں کمپلیشن آف ٹاسک نہیں ہوئی ہے تو موسٹ لائکلی چانس یہی ہے کہ آپ ایک بہت اچھا پرٹیننٹ آپ کے پاس کلائنٹ تھا, وہ کلائنٹ آپ نے ہینڈل ان کرنا تھا, انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی تھی آپ کے ساتھ, پر اس میٹنگ اگر ڈیڈ لائن نہیں میٹ ہو رہی تو وہ کلائنٹ کسی اور کے پاس جا سکتے. ناؤ دے آر لوکنگ فار آلٹرنیٹیوز رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے نا. بٹ وین یو ڈو دس ود دیم اینڈ یو ٹیل دیٹ ٹو دا کلائنٹ کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو میٹنگ ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو اور ہم ہر ایک چیز کو کور اپ کریں, تو موسٹ لائکلی کیا چانس ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو سننا شروع ہو جائیں گے اور وہ آپ کی اس چیز کو سمجھ بھی لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا پرپز سیم تھا. اسی طرح جب ہم نشے کے اوپر بات کرتے ہیں تو نشے میں کیا ہوتا ہے کہ جب فیملیز آتی ہیں اور گول سیٹنگ کرنی ہوتی ہے, گول سیٹنگز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رات کو لیٹ آ رہے ہیں تب بڑا ہوتا ہے کہ راتوں کو لیٹ آنا, سنیک آؤٹس کرنا, ان چیزوں میں آپ اس چیز کو کیسے امپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ ان کو بہتر کر سکتے ہیں. کنفرنٹیشنز کو کیا آپ ٹیکٹکس کو یوز کریں گے اس طرح. فیملی سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کس طرح اپنے پیاروں کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, یوزنگ دا ٹیکنیک, آپ ان سے کیسے بات کریں گے. بروکن پرومسز کو کیسے آپ نے مینڈ کرنا ہے, اس بارے میں بات کرنا سیکھنا ہوتا ہے. یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں, فیملیز کو بھی سیکھنی چاہیے اور پیشنٹس کو بھی یہ سیکھنی چاہیے کہ کس طرح ہم لوگوں نے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ اپ آن کرنا ہے یوزنگ دیز اسکلس. ہم لوگ میوچل پرپز, میوچل سیفٹی ایٹ رسک, ہم نے نو وٹ ٹو ڈو, ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا. اب یہ چیزیں ہمارا پارٹ آف سیکنڈ نیچر نہیں ہے ابھی تک. ہم نے جب بھی یہ بات کی ہے آپس میں تو ابھی ہمارے آٹو پائلٹس کی جگہ گریملنز لگے ہوئے ہیں مائنڈ میں, ہمارا ہیومن مائنڈ ہائی جیک ہو جاتا ہے ایموشنلی, اور اس وقت ہم لوگ اپنے مائنڈ پہ اگلا انسان بھی پورا جو ہے نا فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. ان کا جو رش ہوتا ہے بلڈ کا وہ چلا جاتا ہے ان کے پاؤں اور ہاتھوں کی طرف, یا وہ فلائٹ موڈ میں جائیں گے یا وہ فائٹ موڈ میں چلے جائیں گے. تو ان کنورسیشنس کو کس طرح ہینڈل کرنا, ان میں یہ ٹیکنیکس بہت اچھی رہتی ہیں. جب ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے, ان کو ایڈریس کرتے ہوئے, اگر آپ کسی بھی انسان سے تمیز سے بات کریں اور اپنے بہت خیال رکھیں کہ آپ اپنے ورڈز کو بہت چوزنگ دا ورڈ, صرف ایک میسج دینے کی بات ہے کہ یار مجھے ایک گلاس پانی دے دیں, میں نے ایک گلاس پانی, اوے میں نے ایک گلاس پانی دا پھڑا دے, اور ادھر آوے پانی دا گلاس دے. صرف آپ نے بات ایک ہی کی ہے, ڈفرینس آپ نے ورڈنگ میں چوز کیا. تو کس ورڈنگ میں کون زیادہ چانس ہے کہ ایکسیپٹ کرے گا, فرسٹ ون اور دا لیٹر ون. اگلے کو اگر آپ ڈی میننگ ٹون میں کہیں گے یا اگلے کو آپ فیل کرائیں گے کہ تم میرے سے نیچے ہو کسی طریقے سے, بڑھا چڑھا کے بات کریں گے تو کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. کنفرنٹیشن میں اگر آپ نے اسی طرح کسی بھی امپلائی سے بات کرنی ہے, کسی اپنے سے بات کرنی ہے, سوشل ریلیشن شپس کے لحاظ سے بات کرنی ہے, تو آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ میں نے کس طرح کس لحاظ سے اوور آل پرسپیکٹیو کیا ہونا چاہیے. پیسو اگریسو میں آپ سارکیسٹک ہو کے اگلے کے اوپر اپنا جو ہے ڈیمینر ہو کے اپنی بات کر دیں گے, سارکیسٹکلی اپنی پوائنٹ آف ویو کو بات نکال دیا, ڈیمیننگ ٹون میں بات کر دی, تاکہ تھوڑا سا تو نکلے نا, اپنے دل کی بھڑاس تو نکلے, کہیں تو نکلے, تاکہ اگلے کو محسوس بھی نہ ہو. آپ کو لگتے کہ آپ نے بات کر دی ہے لیکن اگلا انسان بڑے اچھے سے جان لیتا ہے. اسرٹیو ہو کے آپ بات کریں گے تو آپ بالکل ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں, سچی کھری بات کرنا, جس میں آپ آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں, یو لینگویج میں بات نہیں کرتے. آئی لینگویج میں آپ ہمیشہ اگلے انسان کو اپنے اینڈ سے بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے. اور اس طرح یہ کروشل کانفرنٹیشن اور کنورسیشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے زیادہ یہی دیکھا کہ آپ اپنے اینڈ پہ کام کرتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اگلے انسان کو افینڈ نہ کریں, وہ ڈیفینسو نہ ہو, ان سے جب بھی بات ہو تو وہ بات بڑے طریقے سے ہو. وہ بات جب طریقے سے ہوتی ہے تو سارے بات سنتے ہیں, ہم ہمیشہ بات سننے کے لیے راضی ہیں اگر ہم سے کوئی طریقے سے بات کر رہا ہے. آپ نے کنکلوژن بنا لیا مائنڈ میں کہ میرے گھر والے میرے ساتھ ایسے کریں گے, دے ڈونٹ اون می, وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں. آپ نے ان سے بات کی, آپ نے ان سے بات کیے بغیر اگر اپنے مائنڈ میں کوئی بات بنا لی ہے تو دیر از نو چانس آف کنورسیشن اور کنفرنٹیشن. کوئی آپ روم نہیں دے رہے اگلے کو بات کرنے کا. تو آپ کو یہ کنکلوژن چھوڑنا ہے اور آپ کو ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان سے بات تو کروں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے میں اس چیز کو ریزالو کر سکتا ہوں, کیسے ہم اس کنورسیشن کو لے کے چل سکتے ہیں, جو ہو گیا اب ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. جو ہو گیا اس کو ہم انڈو تو نہیں کر سکتے نا, نہیں, تو ہم لیکن جو اب ہو گیا اس کا آنے والے وقت میں ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, اور کیا اس طرح کی ہم سرکمسٹانسز یا اس طرح کے پوائنٹس کریٹ کریں
جن کو میں فالو کرتے ہوئے آگے جب چلوں گا تو میں میک شیور کروں گا کہ پرانی غلطیاں رپیٹ نہ ہوں، اور کنورسیشن رہے، کنفرنٹیشنز رہیں، وہ آگے آرگیومنٹس میں کنورٹ نہ ہوں، آگے اس سے آگے ہماری ہاتھا پائی میں کنورٹ نہ ہو. تو اس چیز کو میک شیور کرنا پڑتا ہے آپ کو. کنکلوژن سے نکلنا پڑتا ہے پریجوڈسز. اسی لیے کنورسیشن اور کنفرنٹیشن میں دو چیزیں مائنڈ میں رکھنی. جب بھی آپ نے جانا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کا پرپز کیا ہے، آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، اگلے کے لیے کیا چاہتے ہیں، اور پورے اوور آل ریلیشن شپ سے کیا چاہتے ہیں. جب آپ یہ چیزیں مائنڈ میں رکھتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بار بار ڈی ٹریک ہونے سے بچا لیتی ہیں. کیونکہ یہ کنورسیشنز جب بھی ہوتی ہیں، کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں، ایموشنل کانٹینٹ بہت ایزیلی آ جاتا ہے سامنے. تھوڑا سا بھی آئی برو ریز ہوا، تھوڑی سی وائس آف ٹون چینج ہوئی، آپ نے بیہیویئر کیوں ایسا دے دیا، تو ریوزٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس اسٹریٹجی کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. آپ کس طرح ایک اسٹریٹجی سے ایک پرپز پہ رہتے ہوئے دو مائنڈس ہے نا، آپ کے ساتھ آپ کا پارٹنر بات کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، پر آپ اس کام کو ایک میتھس کا لاجک ہے، آپ دو طریقے سے 3-4 طریقوں سے ایک کوشچن سالو ہو سکتا ہے. اب آپ پڑھ گئے ہیں کہ نہیں میں نے اسی طریقے سے سالو کرنا ہے، تو پھر تو خرابی ہے نا. آپ کو اڑنا نہیں چاہیے، آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ اگر یہ والا ہی کویشچن کسی اور طریقے سے جو کہ شارٹ وے ہے یا اچھا طریقہ ہے، اس میں زیادہ اسٹیپس نہیں آتے، اس طریقے سے سالو ہو رہا ہے تو کر لیں. اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جو ہم نے سوچا ہوا ہے نا، جب تک وہ بات اچیو نہیں نہ ہو گئی تب تک وہ بات ہوئی نہیں، ہمارے حق میں فیصلہ ہی نہیں آیا. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے. دس از ون تھنگ دیٹ وی بگن ود مائنڈ، کہ ہم لوگ جب بھی کنفرنٹیشن کرنے جائیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے. وڈ دیٹ بی دا رائٹ اپروچ ٹورڈز اینی تھنگ؟ ہم لوگوں کو یہی چیز مائنڈ سے نکالنی ہے، ریموو کرنی ہے. یہ ایک گریملن کی طرح ہے کہ آپ نے سوچ لیا ہے، سافٹ ویئر کر لیا ہے کہ میں نے کوئی کنفرنٹیشن کرنی ہے تو وہ جو ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے نا میرے اگر مجھے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ ٹھیک نہیں گئی، اس کا پرپز فلفل نہیں ہو رہا. ہم لوگوں کو اس لیے بار بار سوچنا چاہیے کہ پرپز فلفل کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ اپنے برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے بار بار اس بارے میں، اپنے پرپسز کو، سیلف رسپیکٹ کو، میوچل رسپیکٹ کو ری انوینٹ کریں کہ آپ ان سے بالکل بھی دور نہ ہو، ان سے جو ہے نا بات کرتے رہیں اس بارے میں جب تک آپ نتیجے پہ نہیں آتے. اس لیے اپنے ڈورز کو اوپن رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ ایک سٹنگ میں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک ہی سٹنگ میں کر لوں. نہیں، ہیو ایز مینی سٹنگز ایز مچ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹو کم ٹو اے کنکلوژن، اور پھر اس بارے میں بات کریں گے.